بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. گزشتہ سبقوں میں آپ حضرات نے اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ پڑھا، سنا، سمجھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نیکوکاروں کا بھی ذکر کیا اور مجرموں کا بھی ذکر کیا، پھر دونوں کے انجام کو بیان کیا اور دونوں کے ثمرہ اور نتیجہ کو ذکر کیا۔ یہ کرنے کے بعد ان مضامین پر بطور تفریح کے آج کے سبق سے ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ واقعہ ہے پہلی امتوں کے دو آدمیوں کا۔ ایک کے پاس دنیا کی دولت تھی، دنیا کی فراوانی تھی، اور دوسرے کے پاس دین اور ایمان کی دولت تھی، تقوی، اخلاص اور للہیت کی دولت تھی۔ ان کے احوال کو اور ان کے نتیجے کو اللہ نے ذکر کیا، جس کا خلاصہ کہ فرمایا جس کے پاس دنیا کی دولت بہتات فراوانی تھی لیکن دین سے محروم تھا، بے دین اور بد دین ملحد قسم کا آدمی تھا، اس کا انجام سراسر ہلاکت، خسارہ اور نقصان ہے۔ اور جس کے پاس دنیا کی یہ ظاہری دولت نہیں تھی لیکن اللہ کے دین کی دولت اس کے پاس موجود تھی، تو وہ دنیا میں بھی معزز رہا اور آخرت میں بھی اسی کا مرتبہ اونچا ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ دعوت فکر دی کہ اصل دولت، اصل غنا، اصل امیری اور مالداری وہ دین کی ہے۔
اگر دین نہیں تو دنیا کی کثرت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہاں، دنیا کی کثرت کے ساتھ ساتھ اگر دین بھی ہو تو پھر نور علی نور ہے، پھر یہ دنیا کی دولت بھی انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن جب دین نہیں، دین کا علم اور فہم نہیں، نری دنیا کی دولت ہے، وہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ دین اسلام دنیا سے منع نہیں کرتا، دنیا کمانے سے بھی، جمع کرنے سے بھی منع نہیں کرتا۔ خوب کماؤ، خوب جمع کرو، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، صرف اتنا تقاضا رکھتا ہے کہ دنیا دار دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ تیرا موحد اور مسلمان ہونا ضروری ہے، دیندار ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر دین اسلام کی سمجھ، دینداری موجود نہیں، نری دنیا ہے، تو پھر یہ دنیا کا پجاری اور دنیا کا بندہ ہے، اس کا اپنے رب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باعث ہلاکت ہے۔ وگرنہ تاریخ اسلام پہ غور کر کے دیکھ لیں، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آج کل کے تو ملک کے سارے دولت مندوں کو جمع کر لو تو حضرت عثمان کا کوئی عشر عشیر بھی نہیں بنتے، اتنی اللہ نے دولت سے نوازا، لیکن دنیا کی دولت سے زیادہ دین کی دولت سے بھی نوازا، تو وہ دنیا کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور لٹاتے چلے گئے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر خرچ کرتے چلے گئے، تو وہ دنیا کی دولت ان کے لیے آخرت کمانے کا ذریعہ بن گیا۔ صرف غزوہ تبوک کو دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی نا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، سیرت کی کتابوں میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے دوں گا۔ سن رہے ہو؟ یہ کہنا سننا آسان ہے، 300 اونٹ، ذرا ایک اونٹ کی آج قیمت معلوم کرو اور پھر 300 سے ضرب دو، اور خالی نہیں، ساز و سامان سے لدے ہوئے۔ باقی صحابہ نے بھی حسب استطاعت دیا، آپ نے دیکھا کہ ضرورت زیادہ ہے، انتہائی مشکل سفر درپیش ہے، لیکن ہمارے پاس سامان کم جمع ہوا۔ دوسری مرتبہ آپ نے پھر اعلان کر دیا مزید چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے، 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اور دوں گا۔ تیسری بار اعلان کیا تو تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، 300 اور اونٹ سامان سے لدے ہوئے پیش کروں گا۔ کتنے ہو گئے؟ 900 یہ اونٹ دوں گا۔ آپ نے چوتھی بار اعلان کیا نا تو ساتھ ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا ابھی بھی سواریاں کم ہیں، ان پہ سوار ہونے والے زیادہ ہیں مجاہدین، سامان کم ہے، ضرورت زیادہ ہے، مزید کوشش کرو۔ لیکن آپ نے حضرت عثمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، عثمان آپ نے مزید اونٹ دینے کا اعلان نہیں کرنا، آپ نے انتہا کر دی، مزید اونٹ آپ نے نہیں دینے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسکرائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مزید اونٹ نہیں دوں گا۔ گھر تشریف لے گئے اور ایک تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی آ کے محبوب کے قدموں میں پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا عثمان تجھے منع نہیں کیا؟ اللہ کے محبوب اشرفیاں دینے سے تو منع نہیں کیا نا، اونٹ دینے سے منع کیا۔ دیکھا آپ کا مقصد کیا تھا؟ بھئی اونٹ نہیں دینے اور دے دو چیز نہیں، آپ نے تو اسے مطلق منع کیا، مقصد تو یہ تھا۔ اونٹ کا نام اس لیے لیا کہ وہ پہلے اونٹ ہی دیے جا رہے تھے،
لیکن حضرت عثمان کو بہانہ مل گیا راہ خدا میں مزید خرچ کرنے کا، کہ آپ نے اونٹوں کا نام لے لیا تو آپ کا حکم بھی پورا ہو گیا کہ مزید اونٹ نہیں دیے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا راستہ اور موقع بھی مل گیا کہ اشرفیاں آ کر پیش کر دی۔ اب یہ دیکھیں دنیا کی دولت ہے، اللہ کی راہ میں یوں خرچ کیا تو نتیجہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس تھیلی کو کھولا، اشرفیاں اپنے ہاتھ پہ لے کر نبی علیہ السلام ان سے کھیل رہے ہیں، کبھی ایک ہاتھ پہ ڈالتے ہیں کبھی دوسرے ہاتھ پہ ڈالتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور زبان اقدس پہ جملہ آیا، فرمایا ما ذرہ عثمان ما عامل بعد ھذا اليوم، آج کے بعد اگر عثمان نیک عمل کرنا عبادت کرنا چھوڑ بھی دے، چھوڑے گا نہیں، مثال دی، چھوڑ بھی دے تب بھی آج وہ اجر کما لیا عثمان نے کہ جو دنیا و آخرت کی سعادتوں میں حضرت عثمان کے لیے کافی و شافی ہے۔ یہ اتنی بڑی بشارت ملی کس پہ؟ دنیا کی دولت کے نتیجہ میں، کہ اسے رب کی راہ میں لٹایا۔ تو ایسی دولت جس پہ دین غالب ہے، ایسی دولت جس پہ دین غالب ہے، وہ قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے، لائق تحسین ہے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کے بعد جب تشریف لے گئے نا مدینہ منورہ میں، تو یہ جہاں مسجد نبوی ہے، یہ ایک مختصر سا پلاٹ تھا 2 یتیم بچوں کا، نبی علیہ السلام نے ان سے خریدا، مختلف صحابہ نے اس میں تعاون کیا، چھوٹی سی ایک مسجد تیار ہوئی، پلاٹ جگہ کم تھی، مسلمان دن بدن بڑھتے چلے گئے تو وہ مسجد کا کمرہ تنگ پڑ گیا نمازیوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے قریب جو پلاٹ ہے متصل اس کے ساتھ لگتا، جو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے میں اللہ کے نبی سے جنت کی ضمانت لے لے۔ سبحان اللہ۔ کون اٹھا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ فوراً جا کر اسے خریدا، رقم ادا کی، اور آ کر مسجد نبوی کے لیے اسے وقف کر دیا، اور نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت پا لی۔ یہ کس کے نتیجہ میں اجر کمایا؟ دنیا کی دولت، پیسہ خرچ کیا، پلاٹ خریدا۔ یہ دنیا قابل مذمت نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک میٹھا پانی کا کنواں ہے بس، اور وہ یہودی کے قبضہ میں ہے، وہ اس کا پانی بیچتا ہے، باریاں مقرر کر رکھی ہیں، فلاں دن فلاں پانی لینے کو آئے گا، دوسرے کو اجازت نہیں، فلاں دن فلاں کی باری ہے، فلاں دن فلاں کی، اور مسلمانوں کی باری کا دن بھی مجبوراً مقرر کیا کہ اس کا یہ کاروبار ہے، مشغلہ ہے، بیچتا ہے پانی، لیکن مسلمانوں کو تنگ کرتا، پریشان کرتا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی یہ حالت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو یہ کنواں خریدے اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ میں اللہ کا نبی اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہودی سے منہ مانگے داموں کنواں خریدا، جو اس نے منہ سے بولا وہی دیا، کوئی اس میں اس کے اندر ریٹ میں اور قیمت میں کمی بیشی نہیں کروائی، منہ مانگے داموں خرید کر کے حضرت عثمان نے وہ کنواں اپنے قبضہ میں لیا، اور پھر نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا پہلا پیالہ پانی کا بھر کے لایا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری سنائی کہ محبوبم اپنی زبان اقدس سے اعلان کر دو وہ کنواں میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری اور بشارت کو حاصل کیا، نتیجہ وہی دنیا کی دولت کام آئی۔ ایسی دنیا کی دولت سے اسلام منع نہیں کرتا جس پہ دین غالب ہو، اور جو نری بے دینی کے ساتھ دنیا جمع ہو جائے، کفر و شرک کرنے والے کو دنیا ہاتھ چڑھ جائے، وہ اور بدمعاشیاں کرتا ہے، اور بے دینی اور بد دینی پھیلاتا ہے، اس کی دنیا کمانا بھی باعث لعنت ہے،
جمع کرنا بھی رب کے غضب کا سبب ہے، دنیا و آخرت میں خسارے کا ذریعہ بھی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ نمونہ دیکھو ایک یہاں سبق پہ نشانی، 20واں پارہ سورۃ القصص، صفحہ 629، 629۔ ایک قرآن پاک دا نسخہ دیو ماسٹر صاحب نو بھی تے نال بھائی عمر بھی ہے، ماسٹر صاحب نو خصوصی جگہ دیو، جزاکم اللہ۔ ماسٹر نال ساڈا پیار زیادہ ہے تاں واسطے دل لگی کر دے پیا۔ صفحہ مل گیا جی 629، رکوع سے صفحے کے شروع سے تیسری سطر۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، دیکھنا اور سمجھنا۔ ان قارون، کرو مانا، بے شک قارون، کانا تھا، من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، یہ اس کا تعارف ہے ذاتی۔ فبغى علیہم، فبغى، بس اس نے بغاوت کی، چڑھائی کی، علیہم، ان پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل کھڑا ہو گیا، اہل ایمان کو ستانے لگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے عطا کر رکھی تھی اس کو، من الکنوز، ہم نے عطا کر رکھے تھے اس کو، من الکنوز، الکنوز جمع کنز کی، کنز کا معنی خزانہ، کنز کا معنی خزانہ، کنوز کئی خزانے، کئی خزانے، دو چار کتنے، اس کا اللہ نے نام نہیں لیا، کئی خزانے ہم نے اس کو عطا کیے دنیا کی دولت کے۔ یا اللہ خزانے کتنے تھے، ان میں مال کتنا تھا؟ فرمایا اس کا سمجھنا تمہارے لیے مشکل ہے، آؤ ان کا اندازہ لگاؤ ایک جملے سے۔ جملہ کیا دیا؟ ما ان مفاتحہ، وہ خزانے اس میں کیا کچھ ہے وہ تو رہا اپنی جگہ، ان کی مفاتح، چابیاں، مفاتح چابیاں اتنی کثیر کے تعداد میں تھی، لَتَنُوء، کہ اس کو اٹھاتی تھی، بالعصبۃ اولي القوہ، ایک طاقتور جماعت۔ یہاں پہ مفسرین کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ایک انسانوں کی، آدمیوں کی جماعت مقرر تھی جو اس کے خزانوں کے تالوں کی چابیوں کا بوجھ اور وزن اٹھاتی تھی، لیکن اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ انسانوں کی نہیں، اونٹوں کی جماعت تھی جس پر اس کے خزانوں کی چابیوں کو لادا جاتا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ اس دے خزانہ دا کیا عالم ہو سی، اس وچ دولت دا کیا عالم ہو سی، جس کے خزانوں کی چابیوں کا بوجھ اور وزن اٹھانے کے لیے ایک اونٹوں کی جماعت مقرر ہو۔ اس کی دولت کا اندازہ لگایا جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال له قومه، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اس میں اہل ایمان نیکوکار بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی موجود ہیں۔ اذ قال له، جب کہا اس فرعون کو، قومه، اس کی وہ اہل ایمان قوم نے، اے فرعون، ہاں قارون، اے قارون، لا تفرح، اکڑ نہیں، لا تفرح، زیادہ دنیا کی دولت پہ اترا نہیں، لا تفرح، زیادہ غرور میں نہ آ، دنیا کی دولت کے نشے میں مست نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب الفرحین، یہ قانون سمجھایا،
لا یحب الفرحین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا دنیا کی دولت کی بنیاد پر اترانے والوں کو، اکڑنے والوں کو۔ بات تو قارون کی چل رہی تھی، لیکن اللہ نے رہتی انسانیت تک یہ نقطہ سمجھا دیا، اگر تمہارے ہاتھوں بھی دنیا کی دولت آ جائے اسے رب کا انعام اور فضل سمجھنا، مزید عاجزی، تواضع اور ان کے ساری اختیار کرنا، کہیں قارون نہ بن جانا، فرعونیت پہ نہ اتر آنا، اور دنیا کی دولت کی بنیاد پہ غرور، گھمنڈ، ظلم و جبر یہ اختیار نہ کرنا، ورنہ لا یحب الفرحین۔ قانون یہ ہے کہ اترانے والوں کو، اکڑ خانوں کو اللہ کریم پسند نہیں کرتا۔ اللہ جب تمہیں ناپسند کر دے گا، نہ دنیا رہے گی نہ آخرت۔ جو اس کے ہاں دھتکارا جائے وہ کہے گا لا یحب الفرحین۔ یہ قوم سمجھانے لگی اے قارون لا تفرح، مت اکڑ مت غرور کر، یہ اکڑنے اور غرور کرنے کی چیز نہیں، بلکہ کیا کر وابتغی، اور تلاش کر۔ یہ دوسری نصیحت، وابتغی اور تلاش کر، فیما، اسی دنیا کی دولت کے ذریعے، آتاک اللہ، جو تجھے عطا کی، کس نے؟ اللہ نے عطا کی ہے، اسی دنیا کی دولت کے ذریعے، اسی دنیا کے خزانوں کے ذریعے تلاش کر جو اللہ نے، آتاک اللہ، اللہ نے تجھے عطا کیے ہیں۔ کیا تلاش کر؟ الدار الاخرہ، گھر آخرت کا، دار کا معنی گھر، الآخرہ آخرت کا کیا مطلب؟ اللہ نے تجھے دنیا کی دولت سے نوازا، اس کے ذریعے دین کو فائدہ پہنچا، دینداروں پہ خرچ کر، اللہ کی مخلوق پہ ترس کھا، اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ، مال کو خرچ کر، اور اسی دنیا کی دولت کے ذریعے تلاش کر، کیا معنی؟ کما، حاصل کر، گھر آخرت کا، وہ جنت کا گھر، کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کر کے اللہ سے جنت کا گھر حاصل کر۔ آگے تیسری نصیحت کرتے ہیں اسے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَلَا تَنْسَ، نہ بھول جا، نہ بھول جا، نصیبہ کا، اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا سے، وَأَحْسِن، اور احسان کر اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر کے، کما، جیسا کہ احسن اللہ الیک، احسان کیا تجھ پر اللہ کریم نے، جیسے اس نے تجھے دنیا کی دولت عطا کی، تو اللہ کی مخلوق پہ اسے خرچ کرتا چلا جا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور دنیا کی دولت کو ذریعہ بنا کر زمین میں فساد نہ مچا، بے حیائی اور فحاشی نہ مچا، اس کے ذریعے شراب، اس کے ذریعے زنا، اس کے ذریعے جوا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہے زمین میں دولت کے ذریعے فساد مچانا، بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینا۔ فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں فساد نہ مچا، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب المفسدین، فسادیوں کو پسند نہیں کیا کرتا۔ اللہ کریم فساد مچانے والے، معاشرے کے اندر ماحول کو خراب بگاڑ لانے والے، بے حیائی فحاشی کو فروغ دینے والے، اللہ کریم ان کو پسند۔ یہ قوم سمجھا رہی ہے، اس کی بنیاد پر غرور، تکبر اختیار نہ کر، اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر کے پاگل، اللہ سے جنت کما، آخرت کا گھر حاصل کر، یہ اس سے فائدہ اٹھا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے اندر جو تیرا حصہ ہے اس سے غافل نہ ہو، احسان کر، صلہ رحمی اور نیکی کر خلق خدا پر، جس طرح رب نے تیرے اوپر احسان کیا،
اس قدر تجھے دنیا کی دولت سے نواز دیا، ولا تبغی الفساد فی الارض، اور دنیا کی دولت کی بنیاد پر اللہ کی زمین میں فساد، بے حیائی اور فحاشی کو فروغ نہ دے، ایسوں کو اللہ کریم پسند۔ سنتا رہا قارون۔ جب ان کی نصیحتیں اور بات ختم ہوئی تو آگے بولتا ہے، کیا کہتا ہے سنو ذرا۔ قال، کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، آئے مجھے نصیحتیں کرنے والوں، تمہاری نصیحتوں کا مرکزی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مال تجھے اللہ نے دیا ہے، اس کی رضا والے کاموں پہ خرچ کر، اس کی ناراضگی والے کاموں پہ خرچ نہ کر۔ قارون کہتا ہے یہ تمہاری بنیاد ہی غلط ہے۔ کون کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے دیا ہے؟ الیاذ باللہ۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے؟ انما اوتیتہ، بے شک وہ جو کچھ بھی مجھے دیا گیا، میرے پاس خزانے موجود ہے، علی علم عندی، میرا ذاتی کمال ہے، میری ذاتی ہوشیاری، میرا ذاتی فن، میری اپنی مہارت، میں نے اپنے قدموں پہ اپنی مہارت ذہانت کے بل بوتے پر کمایا۔ علی علم عندی، علم ہنر، ہوشیاری، چلاکی، ذہانت، فطانت، یہ میرا ذاتی کسب ہے۔ تم کہتے ہو اللہ نے دیا ہے، کہاں اللہ نے دیا؟ یہ تو میرا ذاتی کمال ہے۔ یہ سب سے بڑی ناقدری اور ناشکری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے لیے اور اس کی عطا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ سب سے بنیادی جرم ہے۔ علی علم عندی، یہ میرا ذاتی ہنر ہے، ذاتی فہم و سمجھ، عقل و شعور ہے، اس کی بنیاد پر یہ سب کچھ میں نے جمع کیا۔ اللہ، کس قدر انسان جب اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں چلتا ہے تو کتنا دور نکل جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کا کس قدر ناشکرا بن جاتا ہے، کس قدر انسان غبی اور غافل بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اسے اکڑنے دو، یہ پہلا نہیں اس جیسے کئی دنیا میں آئے، یہ تو شیء کوئی نہیں ان کے مقابلے میں، بڑے بڑے آئے جو اس سے بھی کئی گنا غرور اور تکبر، فرعونیت میں، سرکشی اور بغاوت میں بڑے ہوئے تھے۔ نمرود آیا جو اپنے دور کا پورے روئے زمین کا حاکم تھا۔ فرعون آیا جو انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا۔ بڑے بڑے آئے نیست و نابود ہو گئے، یہ تو میری قدرت کے اشارے کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اکڑنے دو اسے۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کے ظلم کی انتہا ہو تو پھر پکڑ بھی اس کی سخت ہوتی ہے، پھر چیخنے چلانے کا وقت بھی نہیں دیتا۔ ان بطش ربی کا لشدید۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ دیکھو جواب آیا، اولم یعلم، اللہ، اولم یعلم، کیا اس قارون کو پتا نہیں، کیا اسے معلوم نہیں؟ اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے قد اہلک من قبلہ، قد تحقیق، اہلک ہلاک کر دیا، من قبلہ اس سے پہلے، من القرون، قرون جمع قرن کی ہے، جمع قرن کی۔ اللہ کریم نے ہلاک کر دیا اس قارون سے پہلے، من القرون قریہ، کئی بستی والوں کو، اس میں بڑے بڑے ظالموں جابروں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ من ہوا، جو تھے اس قارون سے، اشد بہت زیادہ، منہ اس قارون سے، قوتاً طاقت اور قوت میں، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور انہوں نے بہت زیادہ دنیا جمع کر رکھی تھی۔ طاقت اور قوت میں، غرور تکبر میں بھی اس سے اشد،
بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے، اور دنیا کی دولت، دنیا کی فراوانی لو لشکر کے اعتبار سے اس سے اکثر، کثرت میں بھی بہت بڑے ہوئے تھے، اشد، اکثر، بہت زیادہ تھے ہر اعتبار سے، لیکن اللہ نے ان کو قد اہلاکا، کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور تاریخ اسلام پہ نظر ڈالیں تو ایک عجیب لطیف نقطہ سمجھ آتا ہے کہ جتنی بڑی طاقت دنیا کے اعتبار سے اللہ کے مقابلہ میں آئی، اللہ نے اتنی ہی حقیر، ذلیل اور چھوٹی شے کے ذریعے اس کو ہلاک کیا۔ یہ نقطہ سمجھو تو، کوئی بڑا لو لشکر لے کر کے آیا اللہ کی نافرمانی و بغاوت میں، تو اللہ نے اس کے مقابلے پہ فرشتوں کو نہیں اتارا، کسی بڑی مخلوق کو نہیں اتارا، اپنی بڑی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ جو جتنا بڑا فن خان بن کے آیا، اللہ نے اتنی ہی چھوٹی شے کے ذریعے اس کا کام تمام کیا۔ پھر آیا نا نمرود، تو اللہ نے کس چیز کے ذریعے اس کو ہلاک کیا؟ مچھر۔ اور جو نمرود کے ناک میں گھسا تھا وہ تھا بھی لنگڑا، معذور بیچارہ، اس کے ذریعے اس کا قصہ تمام کیا۔ اور یہ ابرہہ، یمن کا بادشاہ، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا، کتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا، انوکھی طاقت کا اظہار کیا۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو مقرر کیا، ابابیل، اور ان کو کیا دی؟ کوئی بندوقیں، کلاشنیں، ایٹم بم، چھوٹے چھوٹے کنکر، جنہوں نے ایٹم بم سے زیادہ کام کیا۔ جو جتنی بڑی طاقت کا اظہار کرتا ہے، رب اتنی ہی چھوٹی شے سے اس کا قصہ تمام کرتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھانے کے لیے کہ تیری حیثیت کیا ہے، اس چھوٹی شے کے ذریعے بھی تیرا کام تمام کر دیا، میری طاقت اور قدرت کے خزانے تو پیچھے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ان کو ہلاک کر دیا، فرمایا یہ قارون سے بڑے تھے ہر اعتبار سے، تو قارون اس کے مقابل تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا يُسْأَلُ، اور نہیں باز پرس کی جائے گی، عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے جرائم کے متعلق سمجھایا قوم کے لوگوں نے، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن قارون کے دماغ میں کوئی بات بھی نہ اتر سکی۔ اپنی دنیا کی دولت کے نشے میں اور اس کی بنیاد پر غرور اور تکبر کی انتہا کو پہنچا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ انتہا کو پہنچا تو ہماری پکڑ بھی قریب آئی۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، اب سمجھنا، فخرج، نکلا یہ قارون، علی قومہ، اپنی قوم کے سامنے، اپنے محل سے نکلا اپنی قوم کے سامنے، فی زینتی، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، اپنے اس گھوڑے پر سوار ہے، بڑا اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر کے اس پہ بٹھایا، اور باہر نکلا، آگے پیچھے نوکر چاکر اور درباری ہواری موجود ہیں، یہ بڑے لو لشکر کے ساتھ نکلا، اس قدر یہ بن سمر کے نکلا۔ اللہ فرماتے قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی دولت اور دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، یریدون، اس کو چاہتے تھے، الحیات الدنیا، دنیا کی دولت کو۔ پھر قارون کی اس حالت کو دیکھا، اس کی اس شان و شوکت کو دیکھا، ظاہری اس کی عظمت کو دیکھا، تو یہ دیکھ کر دنیا کے طلبگار، دنیا کے بھوکے، یہ بھی کہنے لگے یا لیت لنا، یا لیت لنا، ہائے کاش کے ہوتا ہمارے لیے بھی
مثل ما اوتی قارون، وہ کچھ جو دیا گیا ہے قارون کو اس کی مثل ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی خزانے ہوتے، ہمارے پاس بھی یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ شان و شوکت اور یہ دنیا کی ظاہری عظمت ہوتی۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون کے مثل اس کی طرح یہ سب کچھ ہوتا۔ انہو لذو حظ عظیم، بے شک وہ قارون تو ہماری نظروں میں بڑی قسمت والا ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ جس کے دل میں دنیا کی حرص و ہوس ہو نا، لیکن بیچارے کے پاس اسباب بھی نہیں اور غریب بھی ہے، وہ اس ہوس کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ جب بڑی بڑی کوٹھیوں کو، بلڈنگوں کو دیکھتا ہے، عالی شان گاڑیوں کو دیکھتا ہے، اس دے منہ چی پانی آن لگ پوندا ہے، انجی ہوندے نا، وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، میرے پاس بھی ایسا کچھ ہوتا۔ یہ قوم کے بعض لوگ بھی ایسے مریض تھے، یہ بھی قارون کو دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو جا بجا یہ تنبیہ کی، میرے پیغمبر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کا دنیا کمانا، دنیا کی رونقیں حاصل کرنا، یہ دنیا کی دولت کا جمع کرنا، دنیا کا عہدہ اور لو لشکر اکٹھا کر لینا، لا یغرنک، میرے محبوب کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، تنبیہ کی۔ اور دوسرے مقام پہ عجیب جملہ، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، میرے پیغمبر لا تمدن عینیک، کدے ویکھے ہی نہ کرو جڑے پاسے دنیا داراں دی دولت بہت نظر آ رہی ہوگی۔ لا تمدن عینیک، اپنی آنکھیں ادھر جانی نہ دیا کرو، ادھر نظریں نہ لے جایا کرو، دیکھا ہی نہ کرو۔ تو یہ بھی قوم میں کچھ ایسے مریض تھے، کہتے ہیں انہو لذو حظ عظیم، یہ تو بڑی قسمت والا ہے۔ جیسے آج بھی یہ قوم میں غلط محاورہ اور جملہ مشہور ہے، کسی کی دنیا کی دولت اور شان و شوکت کو دیکھ کر اللہ اس پہ تو بڑا راضی ہے۔ میرا بھائی، یہ دنیا کی دولت کا مل جانا اللہ کی رضا کی دلیل اور علامت نہیں ہے، اللہ کی رضا کی دلیل اور علامت نہیں ہے۔ دین کی دولت کا مل جانا، اللہ کی عبادت کی توفیق کا نصیب ہو جانا، رب کا تقوی دل میں اتر جانا، یہ رب کی رضا کی علامت ہے۔ دنیا کی دولت کو رب کی رضا والے کاموں پہ لگا، پھر تو رب کی رضا کا ذریعہ ہے، لیکن محض اسے دیکھ کر فیصلہ دینا، اللہ اس پہ بڑا راضی ہے۔ کیوں؟ کوٹھی بڑی اعلیٰ ہے، گاڑی بڑی اعلیٰ ہے، دولت بہت ہی ہے، یہ رضا کی علامت اور معیار نہیں ہے۔ دیکھو قوم کے لوگ یہ کہنے لگے ہمارے پاس بھی اس جیسا کچھ ہوتا۔ آگے وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اوتوا العلم، جن کو دیا گیا تھا دین کا علم، انہوں نے ان کا جاہلانہ جملہ سنا نا، تو ان کو آگے نصیحت کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہا قال الذین اوتوا العلم، کنہوں نے کہا؟ اہل علم، حضرت موسیٰ کے تورات کا علم رکھنے والے اس وقت کے صحیح علماء نے، ویلکم ویلکم، او کم بختو، او گھٹیا چیز پہ اپنا دل دینے والو، ویلکم دنیا کی ہوس رکھنے والو، ثواب اللہ خیر، اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کے ساتھ پیار کرو۔ اللہ کریم نے ثواب اللہ، ثواب کا معنی بدلہ، جو بدلہ اللہ کریم نے اس پر عطا کرنا ہے، خیرن، وہ بہت بہتر ہے۔ قارون کی دولت اس کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کا بدلہ جو اس کی عطا ہوگی وہ بہت بہتر ہے، لیکن وہ کس کو یہ بدلہ عطا کرے گا؟ لمن آمن، لمن آمن، اس کو اللہ کریم یہ بہت بہتر بدلہ عطا کرے گا جو آمنا، خالص ایمان رکھتا ہو، ایمان لے آیا ہو۔ نمبر 2 وعمل صالحا، اور عمل کرنے والا ہو ستھرے، عمل کرے ستھرے۔ پہلے ذکر ایمان کا،
بعد میں ذکر اعمال کا. یہ جا بجا آپ کو سمجھا رہا ہوں درسوں میں. پہلے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، عقیدے کو درست کرنا ہوگا، بعد میں نمبر آئے گا عمل کا، عبادت کا، نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات کا. اول عقیدہ. اول کیا چیز ہے؟ عقیدہ. الایمان، ایمان خالص ہوگا، عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اس میں کفر کا رلہ بھی نہ ہو، شرک کی ملاوٹ بھی نہ ہو، بدعت کا گند بھی موجود نہ ہو. ایمان اور عقیدہ خالص ہوگا، پاکیزہ اور ستھرا ہوگا. اس کے بعد نمبر آئے گا وَعَمِلَ صَالِحًا. اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ اعمال کا. صوفیاں نو گل سمجھائی کرو بھئی، شروع کر دیو عمل عبادت تے اتھے بھی مڑ کے عمل عبادت اینڈ کر دے دیو. یہ دین نہیں، یہ دین کا طریقہ بھی نہیں، اور اللہ کے قرآن کا یہ مزاج بھی نہیں. جب بھی دین کی بات کرنی ہے تو شروع کر ایمان سے، عقیدہ سے، اس کو پھر لے جا اعمال عبادات تک، پھر آگے اس پر یہ ساری بات بطور فرع کے آئے گی. لیکن اصل اور بنیاد الایمان. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کیا ستھرا. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. سبحان اللہ. کہتے ہیں اہل علم، او دنیا کے طلبگاروں، ایمان کو خالص بناؤ اور مضبوط کر لو، اللہ کی عبادت اور اعمال صالحہ پر کمر بستہ ہو جاؤ. اللہ کریم جو اس کا عوض اور بدل عطا کریں گے خیرن، وہ بہت بہتر ہوگا. لیکن یہ کام آسان نہیں، یہ کام آسان نہیں ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. یہ دولت، یہ جذبہ، یہ مزاج، یہ نعمت نہیں حاصل ہوتی إِلَّا الصَّابِرُونَ، مگر ثابت قدم رہنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو، ڈٹ جانے والوں کو. بھوک ہو، پیاس ہو، افلاس ہو، غربت ہو، برداشت کریں گے. دنیا جاتی ہے چلی جائے، سہ لیں گے. لیکن نہیں جانا چاہیے تو ایمان نہیں جانا چاہیے، رب کا دین اور قرآن نہیں جانا چاہیے. اس پہ جو پرعزم ہو جاتے ہیں وہی اس مرحلہ میں کامیاب ہوتے ہیں، وگرنہ بڑے بڑے دنیا کی رونقوں میں بہہ جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ظاہری تو رونق اس کی بہت بنائی نا، حرص و حوث بھی رکھ دی، خواہشات رکھ دی، ساری چیزیں. تو فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. خیر، یہ نصیحت کر رہے تھے. قارون ابھی نظروں کے سامنے جا رہا تھا کہ اللہ کی پکڑ آ گئی. اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اللہ فَخَسَفْنَا، پس ہم نے دھنسا دیا. فَخَسَفْنَا، ہم نے دھنسا دیا. وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، سمیت اس کے گھر کے، عالی شان محل کے اور اس کے خزانوں کے. اللہ کریم نے سب کچھ سمیت قارون کو زمین میں زندہ گاڑ دیا، دھنسا دیا، اور زمین کا سینہ چیر پھاڑ کر زمین نے اس کو سمیت اس کے محل کے خزانوں کے لقمہ بنا لیا، اور وہ قارون زمین کے اندر زندہ دھنس گیا. دنیا کی دولت نے کہاں تک وفا کی؟ کیوں نہیں وفا کی؟ ساتھ دین نہیں ہے، ساتھ ایمان نہیں ہے، ساتھ اللہ کا تقوی اور اخلاص نہیں ہے. وگرنہ یہ بھی دولت ہے. حضرت عثمان کا تذکرہ سن چکے ہو، وہ بھی بظاہر تو دنیا کی دولت ہے، یہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. وہ عثمان کی سعادتوں کا ذریعہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان کی دنیا سے زیادہ ان کے پاس دین کی دولت ہے. دنیا پہ دین غالب ہے، دنیا پیچھے ہے، دین مقدم ہے. قارون اس کے پاس نری دنیا ہے، دین موجود ہی نہیں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جب اس کو دھنسا دیا گیا تو نتیجہ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پس نہیں اس کے کام آیا من فئۃ،
कोई उसका लश्कर, यंसुरूनहु जो उसकी मदद करता, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, कोई ताकत, कोई दौलत, कोई दुनिया का लौ लश्कर। अल्लाह फरमाते हैं इस मुश्किल और आड़े वक्त में जब उसे जमीन में हम धंसा रहे थे, उसकी काम ना आया, अल्लाह करीम के मुकाबले में अल्लाह की पकड़ से कोई उसे बचा न सका। वमा कान मिनल मुंतसिरीन, और ये खुद अकड़ने दकड़ने वाला, ठाठ बाट का इजहार करने वाला, ये अपने आप को भी बचा न सका, कोई दूसरा भी इसके काम न आया। अल्लाह फरमाते हैं वा अस्बा अल्लाज़ीना तमन्नौ मकानहु बिल अम्स, वो लोग जो इसकी शानो शौकत को देखकर तमन्ना कर रहे थे, हाय काश हमें भी कारून जैसी दौलत मिल जाए, खजाने मिल जाए। जब उन्होंने सुबह सवेरे इसका अंजाम बद देखा, इसकी हलाकत और बर्बादी को देखा, यकूलूना, तो कहने लगे वही का अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर, अल्लाह करीम की ये शान है, वो जिस पे चाहता है रिज़्क़ को कुशादा कर देता है और जिस पे चाहता है अपने बंदों में से तंग कर देता है। लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना, ये कहने लगे शुक्र है अल्लाह ने कारून जैसी दौलत और खजाने हमें नहीं अता किए, मगर न उसकी तरह हम भी जमीन में जिंदा धंसा दिए जाते। अब गल समझ आई ना, अब इन्हें बात समझ आई। वही का अन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह करीम के कुरान का ज़ाब्ता और मिजाज है, अगर दीन की दौलत है फिर दुनिया भी उसके लिए रिज़्क़ हलाल हो, उसके लिए सआदत और नेमत से कम नहीं। अगर दीन नहीं, दीन का फ़हम और शऊर नहीं, अल्लाह की इबादत का ज़ौक़ नहीं, फिर ये दुनिया इंसान के लिए दुनिया और आखिरत का खसारा है। तो अल्लाह ने दो आदमियों का हाल बयान किया यही नुक्ता समझाने के लिए, एक के पास दीन की दौलत और दूसरे के पास बेदीन है, निरी दुनिया की दौलत। उनके अहवाल को बयान किया और फिर उनके अंजाम को बयान किया। कल के सबक में इंशाअल्लाह बात आएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।